بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ دوسرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بہت اسپیشل ہے اور آج ہم چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے ادارے پر ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے مصنف ہم خود ہیں، اور یہ اس کتاب کا نام ہے جوہری نشتر تحقیق برائے امن و خدمت انسانیت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی جو کاوشیں ہیں اس کو ہم نے نمایاں کیا ہے۔ جس چیز نے ہمیں اس کا نام رکھنے پر ہمیں جو رجوع کیا وہ تھا علامہ اقبال کا یہ شکوہ کہ کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ یہ علامہ اقبال کا شعر تھا۔ میں نے اس کتاب کے جو پیش لفظ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے جو اٹامک انرجی کمیشن ہے پاکستان کا، اس نے جو تحقیق کی ہے اور وہ بھی اٹامک پر تحقیق کی ہے، اس سے ان کا اگر وہ زندہ ہوتے تو آج ان کا یہ شاید شکوہ وہ دور ہو جاتا۔ تو اس حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور میں یہ کتاب جناب محترم نعیم صاحب کا میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ ہمیشہ وہ انتہائی کرم فرمائی کرتے ہیں اور یہ ہمیں کبھی انکار نہیں کرتے۔ جب بھی کبھی ہم نے ان سے گزارش کی، ان کی مہربانیوں کے ہم زیر دبے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے تو پہلے تو ان کو ہم کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ جوہری نشتر تحقیق۔ اگرچہ یہ بیٹھے بیٹھے پیش کر رہے ہیں، پہلے ہم نے پیش کر دی ہے کھڑے ہو کر بھی، لیکن یہ ٹی وی کے لیے آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ساری کتاب آپ پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ اس کا شاید عشیر بھی نہیں ہے جتنا کہ کام آپ کر رہے ہیں۔ جو میں ظاہر ہے کہ کچھ باتیں میں نے اس میں نہیں لکھ سکتا تھا یا میرے علم میں نہیں تھی، کیونکہ میں نے آپ کو لیے یہ کہا ہے کہ آپ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہو تو آپ یہاں میں نے ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے بے لوث خدمت کرتے ہیں، اور جس جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اس جذبے نے آج پاکستان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ تو کا رحم اور کرم تو شامل حال اس میں ہے، اور جب بھی کبھی کوئی آدمی اپنے خلوص کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں اور دل کے ساتھ میں جب کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو نہیں صاحب، آپ کا چیئرمین صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ میں سوال کی اجازت دیں تو میں سوال شروع کروں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ نے یہ بہت قیمتی تحفہ یہ مجھے تحفے میں دیا ہے یہ، اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، میں نے دیکھی ہے یہ، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمویا ہے۔ ڈفرینٹ جو ہماری جو کنٹریبیوشنس ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے لیے جو تھیں ہماری، وہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جگہ کمپائل کی، اور یہ بہت ہی قیمتی ہے کیونکہ جو ہمارے جو ایک پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے لیے بھی، اور یہاں اس سے تحریک پیدا ہوگی میرے خیال میں کہ اس طرف کو لوگ آئیں اور کیپیبل لوگ جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اٹامک انرجی کو جوائن کریں۔ تو بہت خوبصورت ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا میٹر ہے وہ سارا انگریزی میں، جو پاکستان کے مشکل تمام 5% لوگ بھی نہیں پڑھ پاتے، بلکہ سچی بات تو یہ کہوں کہ 2% کے لوگ پڑھ پاتے ہیں۔ اب یہ پہلی کتاب ہے جو کہ میں نے پاکستان اٹامک انرجی پر اور اس کے پرامن مقاصد پر اور جو اس نے خدمات کی اس پر یہ پہلی کتاب آئی ہے اردو میں، جو کہ پاکستان کے 98% لوگوں کی زبان ہے۔ میرے خیال میں بہت خوبصورت کاوش ہے یہ آپ کی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب آپ کا میں پھر سوال اسی سے متعلق کر لیتا ہوں کہ جوہری نشر تحقیق کے نام سے جو کتاب رابطہ فورم کے پلیٹ فارم سے لکھی گئی ہے وہ آپ کے زیر مطالعہ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی قیمتی خیالات اور ہوں اس کے علاوہ تو فرما دیجیے۔ میرے خیال میں مرزا صاحب اسے بہت اچھا طریقے سے آپ نے پورے جو احاطہ کیا ہے ڈفرینٹ ہمارے جو کاوشیں ہیں اس میں پاور کو بھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں، اور جو ہمارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، جو ہمارا کینسر ہاسپٹلس میں جو کام کر رہے ہیں، جو ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہماری جو یونیورسٹی ہے یا باقی ادارے ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا اس کو ڈیفینس کے معاملوں کو، وہ میں نہیں بولوں گا اس پہ۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ساری چیزوں کو احاطہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، بہت اچھی کاوش ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ہوگی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہماری کنٹریبیوشن جو ہے ٹورڈز نوبل اور فار دی
پیسفل پرپسز جو ہے نا نیوٹن ٹیکنالوجی کی اپلیکیشنز کا، وہ اس کے حوالے سے یہ بہت قیمتی کتاب ہے. میں آپ کو دوبارہ مبارک دیتا ہوں اس پہ. اچھا جی، اب یہ فرمائیے کہ جہاں پر سے کچھ تو ہم نے اس کا کتاب میں احاطہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ جتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا اس کتاب میں ہم نہیں زیر اپنے اس میں لا سکے ہیں اس کتاب کے دائرہ کار میں. تو اس میں بہت سے اور کن شعبوں میں آپ کی خدمات انجام دے رہے ہیں اٹامک انرجی کمیشن؟ یا ان میں جو کتاب، جب ظاہر ہے کہ یہ کتاب تو 1 سال پرانی ہو گئی ہے جب سے ہم نے لکھا ہے، تو اب اس کے بعد میں میرے خیال میں آپ نے جیسے پاور کی بات کی ہے، اس میں آپ نے K2 K3 کا بھی ذکر کیا اور اب C1 C4 کا بھی. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت اچھی خبریں ہیں آج کل کہ چند دن پہلے ہم نے یہ جو ہمارا چشمہ 4 پلانٹ ہے اس نے 1 سال مسلسل جو ہے وہ آپریشن کا ایک ریکارڈ قائم کیا. یہ میں نے آپ کو دیکھا ویڈیو پروگرام جو آپ نے فیس بک پہ ڈالا ہے، وہ بہت اچھا پروگرام تھا. وہ اس میں سے کچھ جملے آپ فرمائیے. اور انشاءاللہ آپ یہ سن کے خوش ہوں گے کہ C4 کے بعد اب چشمہ 2 جو ہے، C2 جو ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ خیریت رکھیں تو 11 تاریخ کو وہ بھی انشاءاللہ 1 سال مکمل کرے گا اپنی کنٹینیوس آپریشن کا. ملک میں الحمدللہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں پاور سیکٹر میں، تو اور کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ اس جو ہے ہدف کو اس نے ٹچ نہیں کیا. تو یہ ایک میرا خیال میں اچھا کانٹریبیوشن ہے ان کا. اچھا جی، جو پھر آپ بتائیے نا کہ جو آپ نے جو 2030 کا جو آپ کا ایمبیشس پلان ہے، جی سر، وہ کیا ہے؟ سر وہ تو انشاءاللہ ہمارا جو 2005 میں جو انرجی سیکورٹی پلان تھا اس کے مطابق ہمیں یہ ٹاسک کیا گیا تھا کہ ہم 2030 تک جو آپ نے کہا ہے کہ 8800 میگا واٹ کا کریں. تو اس کے لیے یہ K2 K3 آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد چشمہ 5 جو ہے وہ وی آر ان فائنل سٹیجز آف نیگوسیشن. تو وہ انشاءاللہ کانٹریکٹ جب ہو جائے گا وہ چشمہ کے مقام پہ بھی 1100 میگا واٹ ہم ایڈ کریں گے. تو اس کے بعد بھی جو ہے ہماری VN میں ہے چیزیں کہ اس پہ یہ جاری و ساری رہے گا. اور 1100 میگا واٹ کے 2 پلانٹس اور جو ہیں وہ ہماری سوچ میں ہیں اس وقت. اور اس پہ جو سوائل بھی ہم نے کوئی جو ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی اور ہم نے کچھ جو ایریاز ہیں وہ ایکوائر بھی کر لیے. سائٹ سلیکٹ کر لیے. جی وہ بھی ہم نے لے لی جگہ. اور اس کی جو ہے وہ کریکٹرائزیشن اس کی جو ہوا ہے نیوکلیئر سائٹ کی، یہ ایک بڑا کمپلیکس کام ہے. یہ بہت ہی ایک اس میں ایک اٹس ویری پروفیشنل. تو اس میں سیزموگرافی ہے، باقی ہے اس میں جو ٹیکٹونکس ہے، اس میں اور سارٹ آف ڈیموگرافی ہے، بہت سارے اسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں. تو وہ الحمدللہ جو سائٹس ہیں وہ اب کوالیفائی کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سالوں میں جیسے جیسے آتے جائیں گے C2 K2 K3 کے، اس کے بعد ہم یہ جو ہمارا چشمہ 1 جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سفر کو آگے بھی لے کے چلیں گے M1 M2 کی طرف. اور جو ہدف ہے ہمارا اس کو انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. اچھا جی، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو K2 K3 اس میں ہمارا بہت حصہ رہا ہے. جب اس کا وہ فاؤنڈیشن کیا کہتے ہیں آپ اس کو، گراؤنڈ لیئنگ جی اس کی جو تھا سیریمنی تھی، اس میں موجود تھا. جی سر. اور وہ سب سے پہلے میں نے نواز شریف صاحب سے بھی یہ کہا کہ بھائی سب سے پہلے میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی، تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. اس کتاب میں بھی ان کی تصویر بھی موجود ہے. وہاں پر ہم نے کوئی باعث نہیں کیا ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ انصاف کیا ہے. تو آپ فرمائیے کہ وہ وقت میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ سر. وہ ہمارا اس سال کے آخر تک ٹارگٹ تھا کہ اس کو ہم K2 کو گرڈ سے کنیکٹ کر لیں گے. کووڈ نے تھوڑا سا ہمیں پیچھے ڈالا ہے، کچھ اور ٹیکنیکل ریزنز ہیں. تو ایک 2-4 مہینے کا پلس مائنس ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بہت زیادہ بیونڈ نہیں جائے گا. یہ انشاءاللہ مطلب ہے کہ فروری کے اندر آپ سمجھیں یہ میرا خیال ہے فرسٹ کوارٹر میں یہ آ جائے گا. کیونکہ بہت سارے ریگولرس قسم کی سیفٹی فرسٹ والی جو ہے نا ہمارے پرنسپلز، وی آر گوئنگ فار دیٹ. اب ہمارے جو کریوز ہیں وہ بڑے ٹریننگ میں ہیں، وہ دے ہیو انڈر گون ویری ریگولرس ٹریننگ الحمدللہ. اور یہ سارے جو معاملے ہیں ایویکویشن کے بھی، پاور کے اور جو ہیں وہ بڑے اچھا طریقے سے ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کہ فیول کی ٹرانسپورٹیشن کا، وہ آ گیا ہے اور وہ سائٹ پہ پہنچ گیا. تو انشاءاللہ یہ اگلے دنوں میں یہ کام ابھی بھی جاری ساری. کووڈ کے باوجود تھاؤزنڈز آف پیپل وہ کہ ادھر سائٹ پہ اس وقت موجود ہیں، چائنیز بھی اور ہمارے پاکستانی بھی. اور ان کو مینیج کرنا، اس کو دیکھنا، یہ ایک علیحدہ ایک بہت بڑا مہم ہے جو کہ بڑے آسان طریقے سے
وہ کی جا رہی ہے ساری. K3 K3 انشاءاللہ جی اس کے تقریباً 10 مہینے سے 1 سال کے درمیان وہ جو گیپ ہوتا ہے وہ کریں گے اس میں انشاءاللہ جی. اچھا جی، اب جو ایک دفعہ انیومریٹ اگر آپ اجازت دیں تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یعنی کن کن شعبوں میں انیومریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ایگریکلچر میں کر رہے ہیں، زراعت میں کر رہے ہیں، تعلیم میں کر رہے ہیں، کن کن شعبہ جات میں ان کو ایک انلسٹ کر لیتے ہیں تاکہ عام آدمی سمجھ لے. جی مرزا صاحب ایک دفعہ پہلے بھی جب آپ سے بات چیت ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ ہم ایک پیس لونگ نیشن ہیں اور ہم نے اپنا سفر جو تھا وہ جو پیسفل اپلیکیشن ہے نا ایٹمک انرجی کی، ایٹم کی، اس سے ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے 3 کام شروع میں کیے. وہ ہم نے سب سے پہلا کام جو تھا وہ ایک ایگریکلچر سینٹر جو تھا وہ ٹنڈو جام نیا کے نام سے ہم نے انسٹال کیا. اور دوسرا جو کام تھا وہ ہم نے ایک کینسر ہاسپٹل اٹامک انرجی جو میڈیکل سینٹر کے نام سے جنا ہاسپٹل میں کراچی میں وہ ہم نے سٹارٹ کیا. تیسرا جو کام تھا وہ ہم نے مڈ 60s سے ہماری اس وقت کی گورنمنٹس نے بہت اچھا کام کیا کہ ہم نے نیوکلیر پاور میں ہم نے اس وقت ریئیکٹر جو تھا کینپ اس کا کانٹریکٹ کیا کینیڈا کے ساتھ. اس وقت مرزا صاحب ہم دنیا کے 15ویں ملک تھے جو کہ نیوکلیر پاور کی طرف آئے کہ نیوکلیر سے ہم نے پاور کو بنانا ہے اور 137 میگا واٹ ہم نے گرڈ کو دینی شروع کی. تو اس سے بعد جو سفر جو تھا وہ اس طریقے سے چلا کہ ہم نے وہ جو ایک میڈیکل سینٹر بنا تھا سر آج 18 میڈیکل سینٹر ہمارے ماشاءاللہ چل رہے ہیں اور 2-3 جو ہیں اپ کمنگ ہیں انشاءاللہ اور بھی بلوچستان میں بھی ہم سوچ رہے ہیں. ایس پی ڈی اور ہمیں ٹاسک دیا گیا کہ ہم اس میں دیکھیں اور اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اس وقت گلگت میں جو 1900 والا بار بار ہوا ہے لیکن اب 1 سال ہو گیا گلگت والا جی سر وہ ایکچولی اکوپمنٹ وغیرہ آ گیا باقی آ گیا تو اب وہ بھی آخری مراحل میں ہے انشاءاللہ. تو وہ بھی کسی وقت بھی وہ سٹارٹ کر کے گلگت شہر میں ہوگا. یہ گلگت کے ساتھ ہی جو ہے اس میں بنا ہے یہ جینور کے نام سے اور یہ بڑی اچھی خوبصورت سائٹ بھی ہے اور اچھی انشاءاللہ فیسلٹی ڈیولپ ہوگی اس ایریے کے لیے. اور وہاں بہت ضرورت تھی اس چیز کی کہ بہت سارے دور تک آتے تھے مریض جو تھے اب ان کو انشاءاللہ کی ڈور سٹیپ ان کو یہ مل جائے گی. دوسرا ہم نے بات کی ابھی ایگریکلچر کی تو ایگریکلچر سے ایک جو نیا کا تھا ہمارا سینٹر پھر وہ اپ گریڈ ہوا اور اس کے بعد 2 جو تھے اور سینٹرز نیاب اور نیبجی کے نام سے یہ فیصل آباد میں آئے اور پھر چوتھا جو تھا وہ نیفا کے نام سے پشاور میں آیا. تو یہ ہمارے جو ہیں 4 سینٹر ہیں ایگریکلچر کے تو اس کی میں ڈیٹیل بھی آپ کو دیتا جاؤں گا. تو پاور کی میں نے بات کی 137 میگا واٹ کا ایک شروع کیا ہم نے کینپ سے. اس کے بعد کچھ تھوڑا سا بیچ میں وینڈر کی ویبلٹی تھی باقی تھی کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھیں اس وجہ سے کچھ ہم نے پھر بعد میں 2000 میں جا کے تو یہ جو تھا ہمارا کینپ یہ 1972 دسمبر میں یہ گریڈ سے کنیکٹ ہوا تھا. پھر 2000 میں جا کے ہم نے چشمہ 1 کو کیا پھر اس کے بعد یہ چشمہ 2, 3 اور 4 الحمدللہ وہ ہو گئے. تو یہ سفر ہمارا ادھر سے جاری رہا. تو یہ میرے خیال میں یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ٹوٹل ابھی کتنی انرجی آپ دے رہے ہیں گریڈ میں؟ سر ابھی 1340 کے قریب جو ہے نا یہ چشمہ سے ہے اور کراچی والا جو ہے وہ تقریباً 80 میگا واٹ کے قریب وہ ہمیں گریڈ میں دے رہا ہے. اچھا ابھی ہم 2 پہ آئے ہیں ایک ابھی ہم ایجوکیشن پہ اور وہ رہ گیا ہے. جی سر ایجوکیشن بھی جو ہے یہ بہت میرے خیال میں ویژنری ہماری لیڈرشپ تھی. اس وقت ہی انہوں نے سوچا کہ جی کیونکہ ایک اور جو سینٹر بنا مجھے اس کا بھی میں ذکر کر دوں کہ R&D کے لیے جو کہ ابھی بھی میرے خیال میں کہ پریمیئر فیسلٹی ہے R&D کی وہ پنسٹیک ہے ہمارا پاکستان بنیادی ہے آپ کا بیس. وہاں پہ ریئیکٹر لگا پار 1 کے نام سے جی. تو پار 1 جو تھا وہ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کو اب پڑھانا لکھانا بھی چاہیے لوگوں کو تو انہوں نے ریئیکٹر اسکول کے نام سے ایک چھوٹا سا سیل قائم کیا. اسی کو پھر سینٹر آف نیوکلیئر اسٹڈیز کا اپ گریڈ ہوا اور الحمدللہ اب یہ پیاس کے نام سے ایک فل فلیج یونیورسٹی ہے جو کہ الحمدللہ ملک کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. سنا ہے کہ بہت بڑا گریڈ بھی ملا ہے دنیا بھر میں. جی سر اس کو بہت اچھا رہا اور یہ تھاؤزنڈ یونیورسٹیز میں آنا برسوں تک ہم یہ کہتے رہے کہ 500 یونیورسٹیز میں کوئی بھی پاکستان کی یونیورسٹی نہیں آتی ہے. ابھی ماشاءاللہ ہم ہیں اور نسٹ ہے تو یہ آ رہے ہیں. اور اگر نئی یونیورسٹیز میں سر لیں ہم تو یہ 50 یونیورسٹیز ہیں نا ورلڈ کی ان میں ہمارا نام آتا ہے.
تو دس از آئی تھنک ریمارکیبل اچیومنٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں ہم نے اور سینٹر بھی کھولے کہ جو کینوب تھا اس کے ساتھ کنپو کے نام سے ہم نے انسٹیٹیوٹ کھول لیا جو اب ڈگری اوارڈنگ ہے, اور چشمہ کے ساتھ ہم نے چیسنٹ کے نام سے کھولا جو کہ ٹیکنیشین کی اور آفیسرز کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ہے. اور وہاں پہ ہم سیمولیٹرز رکھتے ہیں ساتھ تاکہ وہ جو ایکچوئل جو ہمارا کنٹرول روم ہوتا ہے بالکل لوگوں کو ان کو ٹریننگ دے دیں. تو بڑے اچھے ریگولرس میں 5-10 دن پہلے وہیں تھا تو چشمہ پہ, تو بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا یہ چیزیں. اور اسی طریقے سے کراچی میں K2 K3 کے لیے بھی وہ جو ہیں سیمولیٹرز اور باقی وہ تیار ہیں, لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور بڑی ریگولرس ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ یہ پلانٹ جو ہے ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب یہ جو کینسر والی بات ہم کر لیں کیونکہ یہ بڑا موذی مرض ہے اور اس کے بعد میں آپ نے 18 سینٹر بنا دیے ہیں, تو آپ فرمائیے کہ یہ آپ کتنے اب تک مریضوں کو فیضیاب کر چکے ہیں؟ میں اگر دیکھوں جو ہماری اپنی جو رجسٹری ہے, ہماری جو اپنی ریکارڈ ہے, تو یہ تقریباً مرزا صاحب 1 ملین کے قریب لوگ جو ہیں پاکستان میں, وہ پاکستان اٹامک انرجی کے جو کینسر ہاسپٹلز ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں فار دی ڈائگنوسٹک ورک, ان کے علاج کے لیے یا ان کے فالو اپ کے لیے ڈفرینٹ فارمز میں. اور اگر ہم دیکھیں پچھلے سالوں میں تو یہ ملین میں کہہ رہا ہوں, تو یہ تو پھر ملین اینڈ ملینز میں ہم نے کیا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں ویری ہمبلی کہ تقریباً 80% جو ہے جو کینسر کے مریض ہیں وہ پاکستان اٹامک انرجی کے ہاسپٹلز میں وہ ریفر ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ علاج ان کا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے ہمارا ایک جو آئی تھنک بہت ہی بہتر جو طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی مریض کو اس کی جیب کی وجہ سے یا اس کی جو ڈگری ہے اس کی کینسر کی سٹیج اس کی وجہ سے ہم ریفیوز نہیں کرتے, ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اسے مینیج کرتے ہیں اور ہم اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کینسر ہاسپٹلس کو دیکھیں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ, ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز الحمدللہ وہاں موجود ہیں. میں یہ بات تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرا تجربہ کوئی اب آپ کے ساتھ میں کام کرتے ہوئے, یعنی میں آپ کو دیکھتے ہوئے کام کرتا تو مجھے یہ توفیق اللہ تعالیٰ دے مجھے, کاش کہ یہ کام کرے, لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے مانیٹر کرتے ہوئے مجھے میرے خیال میں 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو آپ لوگوں میں یہ تو چیز میں نے دیکھی ہے, ایک آدمی کو چیک کر کے جو بھی میرے رابطے میں آیا کہ وہ ان کے اندر ایک تو علم ہے, پھر وہ اپنا جذبہ ہے خدمت کا, اور ساتھ ساتھ میں پھر وہ ان کی عجیب بات یہ ہے کہ تنخواہ بھی کوئی بہت زیادہ ان کو ہائیلی پیڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی خدمت سے کا جو جذبہ ان کے اندر ہے اس سے اس میں کوئی کمی نہیں میں دیکھی ان میں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ علامہ صاحب کا جو شعر کا, تو وہ میرے خیال میں صادق آتا ہے کہ ان لوگوں میں جو جذبہ ایمانی ہے, ملک کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, پیٹریوٹزم جو ہے, میرے خیال میں دیٹ از دی موٹیویٹنگ فورس ان اٹامک. لیکن وہ تو لیڈرشپ کرتی ہے نا جی. لیکن ہم جب اس کالج میں یونیورسٹی میں تھے تو ہمارا پرنسپل ہمیں جو سکھاتا تھا وہی ہم پھر ساری عمر جب ہم بھول نہیں پائے اس کو. اس میں سر یہ جو میرا صاحب انہوں نے رکھا جو ہمارے بڑوں سے چلتا آیا اور ابھی بھی چل رہا ہے آگے, وہ میرے خیال میں ایک تو کلچر تھا کہ کوالٹی کا اور سیفٹی کا پرائم امپورٹنس. اس کے بعد ہمارا جو ہر معاملہ ہے اس میں میرٹ جو ہے دیٹ از آف پرائم امپورٹنس فار اس, کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جی جو ہمارا انڈکشن پہ, ٹرانسفرز پہ, پروموشنز پہ میرٹ میں دیکھنا ہے, ٹرانسپیرنسی ہے. اور الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے الاؤنسز ہیں, چیزیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کو ٹھیک ہے, لیکن وہ جتنا بڑا کام میں اس میں میرا ویزاوی جو میں کہہ رہا ہوں جو بڑا کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں بات ہے. تو الحمدللہ کہ لوگوں میں جذبہ ہے, اور یہ اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پلانٹس پہ میں جب جاتا ہوں پروجیکٹس پہ, تو جب میں ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو دی ٹیم اہیڈ جو کہ چلے گی آ کے لے کے انشاءاللہ. میں جو بات میں آپ کو اور آپ کے جو آپ سے پیش رو تھے آپ کے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بات کہہ کر کہ یہ بغیر آپ کے جو لیڈر ہوتا ہے اسی کے نقش قدم پر جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا لیڈر جو ہے کس طرح چل رہا ہے, جو ہمارا چیئرمین ہے وہ کس طرح چل رہا ہے, تو وہ پھر اسی کے نقش قدم پہ چلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. وہ آپ مثال پیدا کرتے ہیں نا
تو وہ آپ نے آپ کے پیشرو جو رہے اور پھر آپ جو ہیں اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، شکر ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی ٹیم کے اندر وہ جذبہ آ گیا ہے. جی وہ الحمدللہ یہ لوگ، یہ میں نے دیکھا کہ ان میں ایک جو خاص قسم کا میں دیکھتا ہوں کہ کمٹمنٹ ہے. اور پھر وہ ایک میں کہا کرتا ہوں ان کو کہ میں نے کہا یہ آپ کا جو جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ سینئر جونیئر کا ایک ریلیشن شپ نہیں ہوتا، یہ باپ بیٹے کا، تو ایک پیر اور مرید کا، یہ اس قسم کا یہ ہے سچویشن. ٹو گیٹ نالج آؤٹ آف سم باڈی unless and until you have the total submission with them, you can't get it. وہ تو غلامی میں نہ جائیں. Total commitment for that matter. وہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہے اور وہ چل رہی ہے. وہ ناظرین کرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.